شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے، ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے پیار ہے، قرآن ہماری زندگی بدلے گا، قرآن میں ہماری مشکلوں کا حل ہے، مگر پھر بھی ہم ویسے کے ویسے کیوں ہیں؟ کیوں وہ تبدیلی دل کو نہیں آتی؟ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ قرآن کا دروازہ سورۃ فاتحہ ہے، جو اس دروازے کو پا گیا وہ قرآن میں داخل ہو گیا، اور جو داخل ہو گیا اس کی دنیا بدل گئی۔ روز نماز میں ہم کتنی بار سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، زبان پڑھ رہی ہوتی ہے، دل کہیں اور۔ کیا یہی دروازہ کھولنے کا طریقہ ہے؟ پڑھنا نہیں، محسوس کرنا سیکھو۔ سورۃ فاتحہ کی ہر آیت کو دل میں اتارو، یہی دل کا دروازہ کھولے گی۔ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، یہ شکر کا اعلان ہے۔ جو شکر گزار ہو گیا اس پر غم کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جو جان گیا کہ سب کچھ رب العالمین کا ہے، اس کا تکبر مر جاتا ہے۔ شکر کرو، دل کا قفل کھولو، پھر دیکھو قرآن کیسے دل میں اترتا ہے۔ لوگ وظیفے ڈھونڈتے ہیں، الفاظ ڈھونڈتے ہیں، کہتے ہیں مشکل وقت میں کیا پڑھیں، کیسے دعا مانگیں، کس چیز میں طاقت ہے۔ سب سے پہلا وظیفہ سورۃ فاتحہ ہے۔ یہ وظیفہ نہیں، یہ دروازہ ہے۔ یہ 7 آیتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ 7 آیتیں 7 راز ہیں، 7 دروازے ہیں۔ یہ 7 راستے ہیں جن پر چلنا ضروری ہے۔ کبھی سوچا کیوں 7؟ کیوں نہیں 5؟ کیوں نہیں 10؟ رب نے اس چھوٹی سی صورت میں پوری کائنات بند کر دی۔ یہ الکتاب ہے، یعنی کتاب کی ماں۔ کیونکہ ماں بچے کو پہلی بات سکھاتی ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے مانگنا ہے، اور سورۃ فاتحہ بندے کو مانگنا سکھاتی ہے۔ دیکھو بچے کو ماں سے کچھ چاہیے ہوتا ہے، وہ صاف الفاظ بھی نہیں بولتا، صرف آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو ماں سمجھ جاتی ہے۔ بندہ جب دل سے مانگتا ہے، زبان الجھ بھی جائے تو رب سمجھ جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں سب کچھ ہے، شکر بھی، دعا بھی، غلامی بھی، مدد بھی، یہ سب کچھ سکھاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہے بندگی، یہ ہے وہ راز جس کے آگے ہر غرور ہار جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ ہے اصل دعا، یہ ہے سیدھا راستہ۔ کاش ہم اسے صرف زبان سے نہ پڑھیں، کاش ایک بار اسے دل سے مانگیں، کاش رات کی تنہائی میں اسے دل پر اتاریں تاکہ ہم اللہ سے مانگیں۔ جو اس دروازے سے داخل ہوا اس کی مشکلیں آسان ہو گئیں، جو باہر کھڑا رہا وہ عمر بھر در پر ہی کھڑا رہا۔ آج رات آپ اس دروازے کو کھولو، آنکھیں بند کر کے سورۃ فاتحہ پڑھو اور اپنے اللہ سے اپنے لیے مدد مانگو، اپنی اولاد کے لیے مدد مانگو۔ خود سے کہو اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ تیرا ہے۔ پھر دیکھو دل کیسے کھلتا ہے، رب کیسے مانتا ہے۔ یہی دروازہ ہے، یہی شروعات ہے، یہی پہلا سبق ہے۔ کہتے ہیں بندے کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ یہ کہ وہ سب کچھ مانگتا ہے مگر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل میں مانگنا کیا ہے۔ انسان کو سب کچھ چاہیے، رزق، عزت، شفا، اولاد، سکون، دولت، مگر اسے یہ شعور نہیں کہ سب کچھ کیسے ملے گا۔ جو اس کو شعور دے وہی سب کچھ دے دے گا۔ اور یہ شعور ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ ملتا ہے سورۃ فاتحہ سے۔ یہ 7 آیتیں انسان کو سکھاتی ہیں کہ اصل میں تو کیا ہے، تو کیا مانگ سکتا ہے اور کیسے مانگ سکتا ہے۔ پہلی 3 آیتیں اللہ کی شان میں، آخری 4 آیتیں بندے کی زبان ہیں۔ پہلے رب کا تعارف، پھر بندے کی عرض۔ پھر آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیرے ہی غلام ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہے بندے کی اصلیت، وہ اپنی آزادی مانگنے نہیں آیا، وہ اپنے رب کی غلامی مانگنے آیا ہے۔ اصل طاقت غلامی میں ہے۔ جس نے خود کو رب کے سامنے جھکا لیا، دنیا اسے جھک کر سلام کرتی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں مانیں، لوگ ہماری عزت کریں،
مگر ہم رب کے آگے جھکنے سے گھبراتے ہیں، یہی تو فرق ہے۔ سورۃ فاتحہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل طاقت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ اس کے بعد بندہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، دین کا راستہ جس سے ہم گمراہ ہیں، قرآن پاک پڑھنے کا راستہ۔ اصل میں یہ پوری دعا ایک لائن میں چھپی ہے، ہدایت مانگنا۔ جو ہدایت پا گیا اسے سب کچھ مل گیا، جو ہدایت سے گیا سب کچھ پا کر بھی خالی رہ گیا۔ آج ہم سب چاہتے ہیں کہ کوئی آسان سا عمل بتا دیں، کوئی ایسا وظیفہ جس سے سب کام ہو جائے، کوئی ایسا درود، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا مجرب نسخہ جس سے ہمارے دن بدل جائیں، ہماری اولاد نیک ہو جائے، ہم نیک بن جائیں، ہمارے گھر میں خوشحالی آ جائے۔ لیکن جو سورۃ فاتحہ میں دیا گیا ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا عمل ہے، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے، یہی سب سے بڑی دعا ہے۔ ہمیں اپنے قرآن سے مدد لینی چاہیے، نہ کہ ہم ادھر ادھر سے وظیفے ڈھونڈیں۔ یہ سچ ہے کہ وظیفے ہماری قرآن کی آیتوں میں سے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو روزانہ روٹین سے پڑھیں تو وہی ہمارا وظیفہ ہے۔ ہم لوگ روٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں مگر راستہ نہیں دیکھتے۔ راستہ مل گیا، روٹی خود مل جائے گی۔ راستہ سیدھا ہو گیا تو کوئی روک نہیں سکتا۔ سیدھا راستہ مانگو، باقی سب مل جائے گا۔ کچھ نہ مانگو، صرف ہدایت مانگو، سب کچھ اسی میں چھپا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے عقل اور ہدایت مانگو، اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ جی ہاں، سورۃ فاتحہ آپ عصر کے بعد 40 دفعہ پڑھیں اور اپنے اللہ سے دعا مانگے، گڑگڑا کے، رو کے، اور اللہ ضرور سنتا ہے۔ جو دعا مانگیں، جائز حاجات آپ کی پوری ہوں گی۔ کبھی تم نے غور کیا ہے ہم دعاؤں کی لمبی فہرست بنا کر اللہ کو دیتے ہیں، اے اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، بیماری ٹھیک کر دے، قرض اتار دے، اولاد کو ٹھیک کر دے، نیک بنا دے، قابل بنا دے۔ تو ہم سورۃ فاتحہ پڑھ کے اگر ہم دعائیں مانگیں تو اللہ ضرور سنتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی کہا اے اللہ میرا راستہ سیدھا کر دے؟ کیونکہ راستہ سیدھا ہو گیا تو ہماری بھی برکت بن جائے گی، قرض بھی اتر جائے گا، دل میں سکون بھی آ جائے گا، اولاد بھی نیک ہو جائے گی، گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ یہ سب قرض، مرض، دعا سب ایک ہی صورت میں ہے، سورۃ فاتحہ میں۔ یہی ہے دوسری حقیقت۔ سورۃ فاتحہ بندے کو اس کی اصل ضرورت یاد دلاتی ہے اور آپ کی ہر مشکل پریشانی دور کرتی ہے۔ جو بندہ رب سے سیدھا راستہ مانگتا ہے وہ رب کی رضا مانگتا ہے۔ جس کو رب کی رضا مل گئی اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو آج سے فیصلہ کر لیں، مانگیں گے تو سیدھا راستہ مانگیں گے، وظیفہ پڑھیں گے تو سورۃ فاتحہ کو دل پر اتار کر پڑھیں گے۔ سورۃ فاتحہ ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مشکل پریشانی کا حل ہے۔ رات کو سونے سے پہلے یا صبح اٹھتے ہی یا نماز کے بعد صرف 3 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر دل سے دعا کریں، اے اللہ میرا راستہ سیدھا کر دے۔ یہ چھوٹا سا عمل بڑے بڑے دروازے کھول دے گا، کیونکہ یہ عمل نہیں، یہ اس دروازے کی کنجی ہے جس کا ذکر واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں انسان سب کچھ کر سکتا ہے، پہاڑ کاٹ سکتا ہے، سمندر پار کر سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے، شہرت کما سکتا ہے، مگر ایک بات نہیں کر سکتا، وہ تنہا نہیں چل سکتا۔ سورۃ فاتحہ کی ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک جملہ پورے قرآن کا مغز ہے۔ ہم تجھی کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہے بندگی، ہم تجھی سے دعا مانگتے ہیں، یہ ہے عاجزی۔ اسی عاجزی سے اپنے رب سے مانگیں اور اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ بندگی اور عاجزی یہی 2 طاقتیں ہیں جو انسان کو زمین پر اشرف المخلوقات بناتی ہیں۔ جو عبادت کو کام سمجھتا ہے وہ خالی رہتا ہے، جو عبادت کو محبت سمجھتا ہے وہ بھر جاتا ہے۔ محبت والی عبادت رب کے دل تک پہنچتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مگر کب؟ جب مشکل آ جائے، جب تکلیف آئے تو مسجد یاد آتی ہے، دعا یاد آتی ہے، وظیفے یاد آتے ہیں۔ مگر عبادت مشکل کا حل نہیں، عبادت خود ایک طاقت ہے جو مشکل کو آنے ہی نہیں دیتی۔ اس لیے سورۃ فاتحہ میں اللہ نے پہلے اپنی تعریف بیان کی، پھر انصاف بتایا، پھر بندہ خود کہتا ہے اے اللہ ہم صرف تیرے ہیں، ہم تجھے چھوڑ کر کسی کے در پر نہیں جائیں گے، ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اعلان ہے، یہ وعدہ ہے،
یہ غلامی کی مہربانی ہے۔ قرآن بندے کو سبق دیتا ہے، دروازہ کھولو، غلامی کو اختیار کرو، سیدھا راستہ مانگو، غلط راستے سے بچو، باقی سب تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو پھر ہم قرآن کی طرف کیوں نہیں بڑھتے؟ قرآن کو اپنی زندگی کا معمول کیوں نہیں بنا لیتے؟ آج کی ویڈیو میری سورۃ فاتحہ پہ تھی۔ یہی ہے سورۃ فاتحہ کا خلاصہ جو میں نے بیان کیا۔ یہی ہے رب سے جڑنے کا طریقہ۔ اب فیصلے تم پر ہیں، الفاظ رٹ لو گے یا دروازہ کھولو گے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ فی امان اللہ۔